اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ ان انتہائی مقدس و مطہر امہات المومنین کا ذکر زبان پر لاتے ہوئے آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا کہ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کا جب ہم یہ اسلوب سامنے رکھیں کہ الطیبات للطیبین، واہ، قرآن نے کہا کہ طیبون کے لیے طیبات ہیں، درست، پاک کے لیے پاک ہیں۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ کر جب کوئی مومن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طیب ہونا، طاہر ہونا، مطہر ہونا، اس کی کوئی حد پائے گا؟ ہائے ہائے، ساری طہارتیں ان کے صدقے سے، تو پھر ازواج مطہرات امہات المومنین کا مرتبہ پا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی بلندیوں پر ہیں کہ جہاں تک کسی کی نظر جا ہی نہیں سکتی، امہات المومنین بھی اولاد آدم میں وہ مقدس و معطر خواتین ہیں کہ جن کی طہارت، جن کا طیب ہونا، اور خصوصاً جب ہم اپنی اس پہلی اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام زبان پر لاتے ہیں تو ان کے بارے میں محدثین، مورخین، مدققین، مفسرین سب کا سب متفق کا طور پر کہتے ہیں کہ یہ تو حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں آنے سے پہلے پورے جزیرہ عرب میں طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم نے ہم نے آغاز ہی کتنے پیارے کلمات سے کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ، خالق و مالک کا جب یہ فیصلہ ہو کہ دنیا کی کوئی عورت امہات المومنین جیسی ہو ہی نہیں سکتی، پھر یہ کہ ان مقدس و معطر امہات المومنین کی بدولت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبے کو دنیا کے سامنے رکھا کہ اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کے دامن رحمت آپ کے حرم پاک میں آنے والی میرے محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی وہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے ماں ہیں، ان سے کسی کو نکاح کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ مقدس مائیں ہیں جن کی بدولت قرآن حکیم نے دنیا کو حیات النبی کا مسئلہ بھی کس خوبصورت انداز میں سکھا دیا۔ پھر ایک اور بات قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر دلوں میں بسا لینا، آنکھوں کا نور بنا لینا، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ ٹھیک، اور یہ امہات المومنین ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت رکھتی تھیں کہ جب باری آتی کہ آپ نے اپنا دامن رحمت ہمیں دکھانا ہے، قدوم میمنت لزوم سے نوازنا ہے، تو پھر ایک ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ آ گئے ہیں تو بس جانے نہ پائیں، دیدار کی لذتیں میں ہی لوٹتی رہوں۔ اور اس کے لیے ازواج مطہرات نے کیا کیا جتن کیے، لیکن معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام کو یہ بات پسند ہے، لگ جاتی ہیں شہد تیار کرنے میں کہ جتنی دیر اس میں شہد تیار کرتی رہوں گی اتنی دیر تو میرے آقا میرے سامنے رونق افروز رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ان مقدس ماؤں نے کس کس انداز میں قرآن حکیم کی روشنی میں مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کا محبوب جان کر اپنی تمام تر توانائیاں، خواہ وہ فکری ہوں، عملی ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے صرف کرو گے تو دین و دنیا کی سعادتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرما کر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا پہلا مصداق اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرار دے کر ان کی پاکیزگی کا، ان کی طہارت کا، ان کی عظمتوں کا، ان کی رفتوں کا قیامت تک کے لیے ذکر کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے اولاد آدم میں سے جن کو بھی ایمان نصیب ہو وہ اپنی ان مقدس ماؤں کے اس مرتبہ مقام کو سامنے رکھ کر ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ نظریں جھکائے رکھیں، ان کے بارے میں یہ جرت نہ کرنے پائے کہ کوئی ایسا لفظ لائے، اور ہمت ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ اگر
ام المومنین کا ایک صاحبزادہ چھوٹی عمر میں اللہ کی حکمت کے تحت رخصت ہو جائے اور اس موقع پر مکہ کا کوئی یہ کہہ دے، ابتر کا لفظ استعمال کر دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ رب العزت ان کی عظمتوں کو یوں کہہ کر بڑھائے کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے کہ ان شانئک ھو الابتر۔ یہ امہات المومنین کی بدولت ہی دنیا کو پتہ چلا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی طرف بڑھنے والے قدم کو کتنی قوت اور طاقت کے ساتھ، کس جلالت شان کے ساتھ اس کے منہ پر مارا کہ امہات المومنین میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں، اور ان کو میں نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے گھروں میں جبریل قرآن لے کر جاتے ہیں۔ یعنی اب میں یہ سمجھا آپ کی بات سے ایک اور بات جو بڑی خاص، میرا خیال ہے کل ہم نے شاید اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی، لیکن اس کو ذرا سا کھولیں آپ، کہ جب ماں کا مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، تو دنیا کی ساری مائیں جو اپنے بچوں کی جنتیں اپنے قدموں کے لیے نیچے لیے ہوں گی، وہ بھی ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ان ماؤں کے صدقے میں، انہی ماؤں کے صدقے میں ہی تو قرآن نے ان کو نمونہ بنا کر کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، تم میں سے جو فرما بردار ہوگی۔ اب فرما برداری کا جو اسلوب، جو انداز امہات المومنین نے قیامت تک آنے والی ماؤں کو دیا، وہی نمونہ ہے، اور اس سے ہٹ کر خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن رحمت میں آنے والی ان ہماری مقدس و معطر ماؤں کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی عورتیں جو مائیں بنتی ہیں، ان کا شرف جتنا بھی ہوگا وہ ان کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ ان کا خاندانی تعارف، پھر عرب کے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا کیا کہ وہ اس زمانے میں میل ڈومیننٹ سوسائٹی کہلاتا تھا، ظاہر مردوں کا سارا غلبہ تھا، لیکن اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جناب خویلد کی صاحبزادی ہیں، اور اللہ رب العزت نے خاص شرف ان کے لیے جو قائم کیے ہیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ایسا ہی بنو اسد قریش کے قبیلہ کی ایک شاخ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے، اور بنو اسد کو مکہ مکرمہ کے، یعنی بنو اسد کے قبیلہ کو مکہ کے شرفاء میں شمار کیا جاتا تھا، یعنی شرفاء مکہ، اور جو آپ نے طاہرہ لقب کی بات کی ہے وہ خاص طور پر اس طرف غمازی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس معاشرہ میں جہاں رشتوں کے تقدس کی اہمیت مفقود ہوتی جا رہی تھی، وہاں اللہ رب العزت نے آپ کو پاک دامنی کا یہ اعزاز عطا فرمایا تھا جو زبان زدِ خاص و عام تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ حکمت الہیہ میں اور مشیت الہیہ میں یہ راز تھا کہ اس ہستی نے آنے والے وقت میں قدرت کا اپنا حسن انتظام تھا، طیب و طاہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی زینت بننا تھا، اس لیے آقا طیب و طاہر ہیں تو آپ کو طاہرہ کا لقب جو ہے وہ آپ کے لیے خاص تھا۔ کیونکہ جناب خویلد کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے ان کا جو بزنس تھا، ان کی تجارت جو تھی، اور تذکروں میں 50,000 اونٹ کے قریب مال تجارت تھا۔ 50,000 اونٹ؟ جی 50,000 اونٹ مال تجارت تھا، اور میں یہ بات اپنے طالب علموں کو کہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ اہل مکہ کی تجارت جو ہے وہ سردیوں میں یمن کے ساتھ ہوتی تھی، گرمیوں میں شام کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں، ادھر سے قافلے آ رہے ہیں، ادھر مال جا رہا ہے، ادھر آپ اس تمام بزنس کو سنبھالے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ازلی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی شرافت کی، وقار کی، اس شخصیت کے سبب سے پروردگار عالم نے ایک جداگانہ اور ممتاز شان عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب اس زمانے میں آپ عرب کے معاشرے کی ٹاپ ایکسپورٹر بھی تھی، ٹاپ امپورٹر بھی تھی، کوئی شک نہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک خاص انعام تھا کہ عرب کے بہت سے امیر لوگ اور بہت سے صاحب حیثیت لوگ آپ سے رشتہ کے خواہشمند تھے، لیکن آپ کی چونکہ اپنی شخصیت عظمت کردار کا بہت بڑا نمونہ اور مظہر تھی، اس لیے آپ کسی رئیس کی طرف نہیں بلکہ کسی عظیم کردار کی حامل شخصیت جو تھی اس کے انتظار میں اور اس کی تلاش میں تھی۔ اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم واقعہ، ایک بہت اہم روایت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوت میں نقل کی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہی ایام میں عقد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایام جو تھے، ان ایام میں ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج اترا ہے اور ان کی گود میں آ گیا،
اس کا اپنے کزن سے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے جو الہامی کتابوں کے تورات، زبور اور انجیل کے عالم تھے اور ان کتابوں کا سریانی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے مذہب میں عیسائی تھے، ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا تمام الہامی کتابیں جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ظہور فرمائیں گے، اور خدیجہ وہ آفتاب جو تیری آغوش میں آیا ہے وہ اللہ کے وہ محبوب رسول ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. میں ایک بات ابھی سوچوں، کل ہم نے حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، انہوں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا، یعنی اور کتنی مماثلت ہے. ابھی دیکھیے وہاں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سورج اترا آپ کی مطلب مبارک گود میں، یہاں بھی یہ معاملہ، یہ بڑی ریزیمبلنس محسوس ہوتی ہے مجھے خوابوں میں، خاص طور پر ازواج مطہرات. جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ان کی ایک فکر جو تھی اس کو راست کرنے کا ایک سبب تھا، اور انہیں یہ سمجھایا جا رہا تھا الہامی کیفیت میں کہ تم کس جگہ کے لیے خاص ہو، تمہاری شان کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے. اور یہ الہامی کتابوں کے حوالے سے جو ورقہ بن نوفل نے بات کی، میں خوبصورت قطع شیر میاں داد صاحب نے ہمیں بہت ہمارا ولولہ بڑھایا ہے، میں خوبصورت قطع ان کی نظر کرتا ہوں آپ کے توسط سے. ہر ایک دور تیرے دور کی گواہی دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک دور تیرے دور کی گواہی دے، کسے مجال کسی اور کی گواہی دے، اسے نصیب نہ ہو آسمان کا سایہ تیرے سوا جو کسی اور کی گواہی دے. اور رات ہے تو حضور کی عظمت کے ترانے گا رہی ہے، زبور ہے تو حضور کی عظمت کے تذکرے کر رہی ہے، انجیل ہے تو حضور علیہ السلام کی صفات کو بیان کر رہی ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول، اسی میں اگر حامی تو سب کچھ نامکمل. بے شک یہ حفیظ جلندری کا بہت خوبصورت پورا کے پورا سلام عقیدت ہے جس سے آپ نے یہ شعر پڑھا. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ ایک طرح سے ایک ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن تھی کہ تم کس جگہ کے لیے. یہ جو بھی آیات سورہ احزاب کی تلاوت قاری صاحب نے کی، یہ آیات ہی اس بات کا اعلان ہے کہ تم عام خواتین نہیں ہو بلکہ تمہارا منصب تمہاری شان کچھ اور ہے. اچھا میں یہاں ایک بات بہت اہم عرض کرنا چاہتا ہوں. فیض صاحب نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ وازواجہم امہاتہم سورہ احزاب سے مبارک کلمات پڑھے. میں جو سمجھتا ہوں، میرا ایقان جس بات کی گواہی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امہات المومنین کے لیے یعنی مومنین کی ماں ہونا ان کے لیے اس لیے پسند کیا کہ ایک مرد کے لیے سب سے مقدس، سب سے محترم، جس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ رشتہ جو ہے وہ ماں کا رشتہ ہے. یعنی اس کو عام ماں نہیں ہم کہیں گے بلکہ قرآن نے انہیں مومنین کی مائیں کہہ کر مخاطب کر کے گویا امت مصطفیٰ کو یہ میسج کنوے کیا کہ ان بارگاہوں میں اپنی نظریں نیچی رکھنا. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. ان بارگاہوں میں اپنی نظریں نیچی رکھنا، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ تو وہ ہیں جو تمام ازواج مطہرات میں بھی سر فہرست ہے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے 25 برس رفاقت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، 25 برس میں حضور نے دوسرا عقد نہیں کیا. کتنی بڑی شان، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا کردار ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا. یعنی نزول وحی کی کیفیت تفصیلی تو آگے گفتگو آئے گی، میں ایک چھوٹا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں. جب حضور علیہ السلام کفار مکہ کی، قریش کی جو گستاخانہ باتیں تھیں، حضور کا قلب رحمت للعالمین ہے گداز قلب، جب حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا بے چین ہوتا آتے، سرکار آ کر وہ چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھ جاتی، پوچھتی ہیں آقا کیا ہوا؟ حضور کہتے فلانے فلانے. تو وہ کہتی ان کو کیا پتا آپ کی شان کیا ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں. یعنی ان کی کہی ہوئی باتوں کو گھٹاتی، مشرکین کی باتوں کو گھٹاتی اور حضور کی شان کو بلند بیان کر کے. اچھا یہ پیر صاحب ایسی بات ہے کہ یہاں اگر میں رک کے اگر ایک سبق ہم اپنی بچیوں کو، بہنوں کو سمجھانا چاہیں نا تو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ یہ سیرت طیبہ، سیرت پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ شوہر اگر کہیں پریشان ہو تو بیوی کو اس کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ڈھارس دے کے اس میں کمی کرنی چاہیے. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سنت ہے. یہ ان کی سنت ہے اور اس بات کو ان کی سنت سمجھ کر نبھانا چاہیے اور اپنے لیے فضیلتیں سمیٹ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ظاہر بارے میں ایک خاص روایت جب ہمیں ملتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کے اوصاف آپ نے سنے تو آپ کے دل میں وہ جو ایک محبت اور عقیدت کا جو پہلو تھا وہ اجاگر ہو گیا. ظاہر ایک تو آپ کے اوصاف کا سننا، پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا کہ جو مال تجارت جیسا پیر صاحب فرما رہے تھے کہ 50,000 اونٹ، یعنی ظاہر ہے یمن اور شام امپورٹ ایکسپورٹس آپ کی ہو رہی ہیں، تو اس مال تجارت میں ایکسپورٹ کے لیے سرکار علیہ السلام سے گزارش کرنا کہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارا مال آپ بھی جو ہے وہ لے کے جائیں. پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک مشورہ اسی ضمن میں ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کیا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنویدگی اور انتخاب کی اور طہارت کاملہ کی بڑی خوبصورت بحثیں چل رہی ہیں.
قدرت کا ایک ہمیشہ نظام ہوتا ہے اور اسی تناسب میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شہرت اور قبولیت ایسی نہیں تھی جو کسی سے ڈھکی چھپی تھی، بلکہ یہاں شروع میں ایک واقعہ بیان کروں جو سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر صدارت سالانہ ایک پروگرام ہوتا تھا. اچھا. اور اس پروگرام میں حجاج کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی تھی کہ کیسے لوگ آئیں گے، ان کا کھانا پینا، ضیافت، حفاظت. اوکے. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور کافی چھوٹے تھے تو آپ آ کر اس مسند کی طرف بڑھنے لگے جہاں آپ کے دادا اکیلے بیٹھے تھے. تو آپ کے ایک چچا نے کوشش کی کہ آپ کو ذرا یہیں بٹھائیں، لیکن آپ کی طبیعت کا میلان ادھر تھا. اس کو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا کہ اوپر آنے دیں، اور آپ اوپر آ کر اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کر جس گہرے وقار اور گہری نگاہ سے پورے مجمع پر آنکھیں پھیر رہے تھے، تو وہاں سے ایک راہب اٹھا اور وہ جا کر حضرت عبد المطلب سے جا کر کہنے لگا جناب اس جیسا صاحبزادہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا وقار، اتنی پھبن طبیعت میں، اور اس چھوٹی عمر میں اتنا روب. تو اگر میں چند باتیں آپ سے پوچھوں جو کتابوں میں پڑھتے تھے، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا بیٹا ہے. اس نے دوبارہ کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں میرے بیٹے کا بیٹا ہے. تو ان کا والد کہاں ہے؟ ان کا وہ وصال کر گئے ہیں. تو اس نے کہا دو علامتیں میں دیکھ لوں. تو آپ نے کہا دیکھیں. ایک تو آپ کی آنکھ کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے سرخ عشق الہی کا حالہ تھا، ڈورے سے. اور اس کے بعد آپ کے قدمین مبارک کو دیکھا تو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین سے ملتے تھے. اس نے آپ کے کان میں کہا جی یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا عظیم بچہ یہ نبی بیٹھا ہے. اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ نبی بیٹھا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس اعلیٰ پائے کے ہوتے ہیں ان کے وجود، ان کی برکات، ان کی پھبن بتاتی ہے. پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت اور ایسی زیرک عورت اور ملکۃ العرب عورت، انہوں نے جب یہ باتیں سنی دل میں منصوبے ان کے اور بھی کافی تھے. یہ تو ایک ظاہری سبب بن رہا تھا کہ ذرا ایک دفعہ تعلق کی نوعیت تو جڑے، تعلق کی نوعیت تو جڑے. انہوں نے باقاعدہ پھر پیغام بھیجا آپ کی طرف، چونکہ وہ اس بات کو سن رہی تھی. اور اس پر ڈاکٹر حمید اللہ نے خطبات بہاولپور میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کچھ تجارتی اسفار کر چکے تھے. اور سب کو معلوم تھا کہ ان کو جو خریداری کے اصولاتے ہیں اور جس چیز سے یہ گاہک کو ڈیل کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی جگہ مال لے کر کھڑے ہوں اور گاہک وہاں سے ویسے گزر جائے. ایک تو دیدہ زیب بڑے تھے، ہر کوئی پہلے روک کے دیکھتا تو ضرور تھا کہ یہ شاہ پارہ حسن ہے کون جو اس جیسا بندہ کبھی دیکھا نہیں گیا. پھر آپ سے جب وہ باتیں کرتا تھا، یہ جو قرآن کا حکم ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے نا، یہ دونوں طرف سے باہمی رضامندی قلبی کے ساتھ ہوتی ہے. ہم تو باہمی رضامندی ظاہری تو چیک کر سکتے ہیں، لیکن نگاہ نبوت وہ باطنی رضامندی بھی چیک کرتی تھی. تو ہر گاہک جو لے کر جاتا تھا، جب تک جاتا تھا نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر آتی تھی. دیکھنے میں تو یہ بندے ہیں لیکن میں مال لے جا رہا ہوں، لیکن یار اس طرح کا بندہ کبھی دیکھا نہیں، یہ کون ہے؟ تو یہ باتیں انہوں نے سن رکھی تھی. انہوں نے خود پیغام بھیجا آپ کی طرف، آپ میرا مال تجارت لے کر دیں. تو آپ اس کے لیے رضامندی کی طرف مائل ہونے سے پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ مشورہ کیا کہ حضرت اس کے بارے میں آپ چونکہ تجربہ بھی رکھتے ہیں، پھر میرے سرپرست مانوی بھی ہیں، تو آپ ذرا فرمائیں. اچھا، خدمت بھی زیادہ کرنے کی پیشکش کی. تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو آپ کے باہمی معاملات طے ہوئے، ان معاملات میں جو منافع کا تناسب آپ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جس انداز سے وہ سارا مال لے کر گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پلاننگ دیکھیں. انہوں نے اپنا ایک غلام حضرت میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا. اچھا، یہ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ تعلق ان سے قائم کیا ہے، ان کو نفع دینا ہے، لیکن غلام کیوں بھیجا جا رہا ہے ساتھ ساتھ؟ غلام اس لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کے اعتبار سے تو مجھے معلومات جو پہلے مل چکی ہے اس کی تصدیق ہو. دوسرا ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ جس خرامہ ناز انداز سے ہیں، لگتا یہ ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں. تو ان کو ذرا دیکھیں کہ وہاں یہ کیسے جاتے ہیں، بیچتے کیسے ہیں، لاتے کیسے ہیں. یہی وجہ تو تھی کہ ابھی مال تجارت کا نفع آپ لا رہے ہیں. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ
सलाम अल्लाह अलैहा छत पर खड़े होकर वो सारा मंजर देख रही हैं और इसको चेक कर रही हैं कि ये सिर्फ ज़हरी माल के सौदे नहीं, यहाँ रूहानी मनाबे की भी बड़ी कसरत है। अल्लाह। फिर आप जब वो सारा माल लेकर आई, फिर वहाँ जब बातें हुई तो उस गहराई को चेक करें कि हज़रत खदीजतुल कुबरा कितनी ज़ीरक हैं। माल तिजारत नहीं हो रहा, उसके पस मंज़र में वो जो ख्वाब जो पीर साहब ने इरशाद फरमाया, वो चांद गोद में आने वाला है, उसके लिए आप दलाइल इकट्ठे कर रही हैं। जब आपको यकीन हुआ कि नहीं ये वही शाहपारे हैं, तो बजाय इसके कि प्लानिंग किसी और तरफ से होती है, तो शादी के लिए पेशकश का मंसूबा भी आपने चलाया। बस यहाँ ज़रा रुकते हैं और इस सिलसिले को नाज़रीन यहाँ से हम जोड़ेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। बहुत से लोग ये कहते हैं साहब, हमारे यहाँ ज़ाहिर सोसाइटी में बड़ा मायूब समझा जाता है कि लड़की वालों की तरफ से लड़की वालों के घर से कभी रिश्ता नहीं जाता, लेकिन वहाँ क्या हुआ था ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बहुत से जो मिसकंसेप्शंस हैं वो थोड़ा हमें क्लियर होने चाहिए। लेकिन उससे कबल चंद मिसरे में आपकी नज़र कर रहा हूँ कि निसाब इश्क व वफ़ा सैयदा खदीजा हैं, निसाब इश्क व वफ़ा सैयदा खदीजा हैं, करारे शाह दना सैयदा खदीजा हैं, बिला शुबा हैं खदीजा ही जद्दाए सादात, बिला शुबा हैं खदीजा ही जद्दाए सादात, बिनाए आले अब्बास सैयदा खदीजा हैं। लुटा दी दौलत इस्लाम की बका के लिए, लुटा दी दौलत इस्लाम की बका के लिए, मुईने दीने हुदा सैयदा खदीजा हैं। दरे करम से कोई भी नहीं गया खाली, दरे करम से कोई भी नहीं गया खाली, कमाले जूदो सखा सैयदा खदीजा हैं। खुशी हो या कि हो गम, खुशी हो या कि हो गम, मुस्तफ़ा के साथ रहीं, निशाने सब्र विला सैयदा खदीजा हैं। हिरा पे तोशा लिए उनका दम बदम जाना, हिरा पे तोशा लिए उनका दम बदम जाना, कमाले हिल्म रिजा सैयदा खदीजा हैं। न होगा शोरो शगब कोशके खदीजा में, न होगा शोरो शगब कोशके खदीजा में, मकीने खुल्दे उला सैयदा खदीजा है। कि जिन पे अर्श से तस्लीम हक हुई नाजिल, कि जिन पे अर्श से तस्लीम हक हुई नाजिल, पसंदे ज़ाते खुदा सैयदा खदीजा हैं। मिटेंगे तेरे मुशाहिद तमाम रंजो अलम, मिटेंगे तेरे मुशाहिद तमाम रंजो अलम, के दर्दो गम की दवा सैयदा खदीजा हैं। प्रोफेसर साहब, अब वो मौका है, ज़रा ये बताइए, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि ये रिवायत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कायम की कि पैगाम निकाह आपकी तरफ से किया। हमारे यहाँ ये टैबू समझा जाता है माशरे में कि साहब अगर लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ पैगाम भेज दें, लेकिन वो पैगाम कैसे भेजा, क्या हुआ, किसके ज़रिए भेजा, निकाह की तकरीब कैसे हुई, खुतबा किसने दिया, ज़रा बताइए। सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ख्वाब था और रब्बे उला का इंतखाब था। सैयदा खदीजतुल कुबरा एक मौका पर फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी कद रग़िबतु फ़ी क्या ले हुस्न खुलुक़े का व सिद्क़े हदीसे का, कि मैं आपकी तरफ माइल क्यों हुई, मेरा दिल आपकी तरफ क्यों गया कि ले हुस्न खुल्क़, पूरी वादी में ऐसा अखलाक कहीं नहीं था, अल्लाह, ऐसी सच्चाई और मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद खुवैलिद, जैसा कि अभी हमने पीर साहब की ज़ुबानी सुना कि कितने बड़े ताजर, 50,000 ऊँट, बताइए, इलाफ़ कुरैश इलाफ़ अमरिहलत अश्शिता वस्सैफ, अल्लाह ने उनकी तिजारतों का मक्के वालों का कुरान में जिक्र किया। दुरुस्त। अब उसकी बिना पर मक्का और उसके आस पास इस घराने की जो शोहरत थी वो किसी से पोशीदा नहीं थी, ठीक है, और हर एक की तमन्ना थी। हाँ। और फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा का जहाँ अक़्द हुआ वो भी अल्लाह ताला को मंजूर कुछ और था, ठीक। तो हज़रत खुवैलिद बहुत परेशान रहते थे और वो हर्बुल फुज्जार में इस शहीद मारे गए। अब घराना जो था वो एक तरह से मर्दों से, यानी जवान मर्दों से खाली है, और सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी जवान मर्दी के साथ अपने ख़ानदान को समेटे हुए हैं और तमाम माल तिजारत और भेजती हैं। और जब सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो ये वादा किया, नफीसा, सैयदा नफीसा के थ्रू, नहीं जी, तिजारत के लिए, अच्छा तिजारत की बात कर रहे हैं, तो दुगना नफ़ा आपके लिए रखा। और फिर वापसी पर जो गुलाम भेजा था वो इसी बात के लिए था जिसका आप इशारा कर रहे हैं कि गुलाम को बुलाया, अलग बिठाया, पूछा क्या क्या देखा, मैसरा सच सच बताओ क्या क्या देखा।
اب میسرہ نے جب یہ کہا ہوگا کہ حضور علیہ السلام تو اشارہ کرتے تھے سامان بھی خود آ جاتا تھا، آپ جدھر جاتے تھے درخت بھی جھک کر سلام کرتے تھے، بادل ہر وقت سایہ کرتے رہتے تھے۔ اب ان باتوں نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کلیئر کر دیا کہ آپ نے خود پیغام بھیجا۔ اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، نفیسہ جب پیغام لے کر آئیں تو سیدنا ابو طالب اس بات کے لیے آمادہ ہوئے، اور اس کے بعد جب یہ طے ہوا کہ نکاح کے لیے جانا ہے تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ بھتیجے کو لے کر چلے جائیں، آپ نے اشراف قریش کی ایک جماعت کا انتخاب کیا، پورے مطلب جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ کہ ملکہ عرب کی شہنشاہ خاتون کے گھر جا رہے ہیں، جن کی دولت کا کوئی انتہا نہیں، جن کے نسب کا، جن کی شرافت کا، جن کے اخلاق کا دھوم ہے۔ تو ادھر حضرت خدیجہ نے بھی اپنے چچا اسد کے ذریعے وہاں بھی شرفاء اکٹھے کی۔ یعنی یہ فیملی ویلیوز بھی نظر آ رہی ہے نا۔ آپ اس میں ایک بات دیکھیں خاص طور پہ، یہ میں صرف انٹرپریٹ کر رہا ہوں 2-3 باتیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے۔ ایک تو یہ کہ خاتون کے تھرو نکاح کا پیغام جانا، پھر چچا کے ساتھ مشورہ کرنا، یہ فیملی ویلیو ہے سرکار علیہ السلام کا۔ چچا کو ساتھ لے کے جانا، بڑوں سے مشاورت کرنا، وہاں بھی بڑوں کی انوالومنٹ ہونا، بڑوں کی رضامندی کے ساتھ سارے کام کرنا۔ جی جاری رکھیے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل بھی موجود ہیں، اور ورقہ بن نوفل اس وقت علمی دنیا کا ایک چمکتا ستارہ تھا، اسلامی مسلک تھا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تو سیدنا حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ تو آنکھیں ہی دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طرح فرشتوں کا جھرمٹ اس رات کے، پہلا نکاح محبوب خدا کا، آئے ہائے ہائے، کس شان سے دولہا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے مکان کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہیے کہ ظاہری طور پہ تو باراتی جو ہے قریش قبیلے کے لوگ تھے، لیکن بارات تو میرا خیال ہے زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے فرشتوں کی ساتھ ہوگی۔ کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ سیدہ صفیہ کے نکاح میں 70,000 فرشتے ہیں، ہاں بالکل ایسے، لیکن یہ تو امہات المومنین کی بھی سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسا شرف تو 4 جن خواتین کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ مقام دیا، ان میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقام کتنا بلند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہر کیف ظاہری طور پر چونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اور وہاں جا کر جب محفل منعقد ہوئی اور سیدنا حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اتنے پیارے کلمات کے ساتھ نکاح کا خطبہ پڑھا، اپنا شرف بتایا کہ ہم اولاد اسماعیل میں سے، ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور پھر سارے اوصاف گنوانے کے بعد جب انہوں نے خطبہ ختم کیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے بھی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اس خاندان کے اوصاف گنوائے، اور اس کے بعد جب عقد ہو گیا، بعض علماء نے لکھا کہ 20 اونٹ ابو طالب کی طرف سے حق مہر، کسی نے کہا 400 مسکال سونا ہوا، کسی نے 6 اونٹ کا ذکر کیا۔ بہر کیف جو بھی ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کی طرف سے نکاح خواہ تھے۔ جی، حق مہر بھی دے رہے ہیں، خطبہ بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور دنیا کا کوئی محقق آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ حضرت ابو طالب نے بتوں کے آگے سر جھکایا ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ دین حنیف پر قائم رہنے والے ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عظمت دی ہے، تو سیدنا حضرت ابو طالب کا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمارے تو دل و نگاہ ادب سے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ بات آگے بڑھاتے پیر صاحب، اب یہ وہ موقع آ گیا، جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کی ریپرزنٹیشن کر کے جو خطبہ دے رہے ہیں، وہاں سے بھی خطبہ دیا جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ذرا اسی تسلسل میں اسی تھوڑا سا منظر نامے کو اور بیان کیجئے۔ دوسرا جو اب ایک عقد کے فوراً بعد پھر جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے قربانیوں کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ شرف عطا ہوتا ہے کہ پھر وہ موقع آتا ہے کہ جہاں عرش سے آپ کے لیے باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ بتائیے۔ جس بات پہ آپ نے بہت زور دیا ہے، میں اس حوالے سے 2 جملے عرض کرتا ہوں، پھر آگے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مال تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا، پہلے سے زیادہ۔ آقا نے وہ سارا سامان حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں پہنچایا، اور اپنے شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ جو حضور کا منافع بنتا تھا مزاربت کے تحت، حضور نے وہ منافع بھی نہیں لیا، حساب بھی نہیں کیا، فوراً گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ شرم و حیا دیکھتے ہوئے یہ خیال کیا کہ جو عظمت مجھ تک پہنچی ہے، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور جو مجھے بشارت ملی ہے کہیں یہ نعمت کسی اور طرف نہ چلی جائے، اس لیے انہوں نے پیغام نکالا۔ اللہ اکبر، یعنی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ زیرک تھی، دانات تھی نا، معاملہ یہ ایک اس کا ایک سبب۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ دوسرا سبب یہ
کہ جو بات آپ نے کہی کہ بڑوں کا مشورہ، اب یہاں دیکھیں میں حضور کی ہم آیتیں تو پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیے ذرا یہاں حضور کی سنت مبارک دیکھیں کہ جب جناب نفیسہ نے براہ راست حضور سے آ کر بات کی تو آپ نے فرمایا میرے چچا کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ یہ فیصلے کا اختیار میں انہیں دیتا ہوں. یعنی کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ذریعہ سے معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں. یہ سنت مبارکہ کا ایک پہلو ملا نا ہمیں کہ معاملات جو ہیں بجائے خود طے کرنے کے بڑوں کو انوالو کرو. اب یہ بارات اب یہاں سے چلتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب آ رہی ہے. ادھر سردار بطحہ ہے، ادھر عرب کی ملکۃ العرب کا مطلب عرب کی شہزادی، ادھر وہ شہزادی عرب کی. اب جب حضرت ابو طالب کو اس سے زیادہ خوشی اور کیا تھی، وہ تو حقیقت حال سے واقف تھے. چونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کی نبوت کا علم سب سے پہلے اس کے خاندان والوں کو ہوتا ہے. بے شک یعنی حضرت عبد المطلب نے جو حضور کا نام محمد رکھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں وہ پوری شان جو تھی کما حقہ انہیں اللہ نے الہام کی تھی کہ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں. اچھا اب اس گھرانے کے متعلق بت پرستی، کفر، شرک، اس کی تہمت سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. ذرا میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ حضرت عبد المطلب اپنے اس صاحبزادے کا جو ان کے بعد نور مصطفیٰ کی امی ہے، اس کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ عبداللہ. اللہ کا بندہ، جی اللہ کا بندہ. یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہم کس کی بندگی والے ہیں. ہم ابراہیم و اسماعیل کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ نے اپنے گھر کا نگہبان مقرر کیا ہے. ذرا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنا ویژن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہی بات آگے چل کر حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح میں بیان کی. اگر غور کیجئے کہ سیرت کی تمام کتب میں خطبہ نکاح کے الفاظ تقریباً ایک جیسے، معمولی کوئی لفظی تغیر ہو تو خطبہ نکاح شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذریۃ اسماعیل. تمام حمد اللہ، الحمدللہ اللہ کی تمام حمد کا، تمام صفات کا احاطہ کرتا ہے. چونکہ اللہ جو اسم ذات ہے نا، رحمان صفت ہے، رحیم صفت ہے، اللہ اس میں ذات ہے. اللہ کا اسم جہاں آتا ہے وہ اس کی تمام تجلیات جلالی و جمالی کا مظہر ہوتا ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جعلنا من ذریت ابراہیم، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے وزرع اسماعیل، اپنی اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے پیدا کیا. جناب ابو طالب علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور میں یہاں ایک میرے وجدان کا ایک جملہ ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ نزول وحی ابھی 15 برس بعد اس کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اور قرآن کے پہلے حرف ہی الحمدللہ رب العالمین کا، لیکن خطبہ نکاح کا آغاز الحمدللہ کے الفاظ سے کیا. ذرا سمجھنے والی بات ہے. بہت سی باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں، بہت سی باتیں کامن سینس سے سمجھنے والی ہوتی ہیں. جو کتابی ہیں وہ کتابوں میں لگے رہے ہیں، وہ جو عشق کی منزل کے مسافر ہیں ان کو نقطے کچھ اور مل جایا کرتے ہیں. ان کو یعنی اس کو کامن سینس سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس خطبہ نکاح میں کہیں کسی بت کا ذکر نہیں، کہیں کسی دوسری چیز کا ذکر نہیں. اللہ کی حمد سے آغاز ہو رہا ہے، انبیاء سے نسبت ہو رہی ہے، اور آخر میں آ کر جہاں وہ خطبہ نکاح ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں میرا یہ بھتیجا ان قریب اس کی وہ عظیم شان ظاہر ہونے والی ہے کہ عرب و عجم اس کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے. جو اعلان نبوت ظاہری طور پہ ہونے والا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام 15 برس پہلے وہ بات فرما اس کا اعلان کر رہے ہیں. اس میں غور طلب امر یہ ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے گفتگو اس طرف آ گئی ہے تو یہ بہت بڑا میسج ہے. مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ توحید و رسالت کی گواہی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید و رسالت کی گواہی. خطبہ نکاح کو دیکھیں، توحید سے آغاز اور اختتام رسالت پہ. کیا اچھی بات ہے پیر صاحب، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، یہ عقد ہو گیا مبارک، اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ اور سلام کا جو معاملہ بتائیے. اللہ نے جن کے ذمے اپنے کائنات کی محبوب ترین ہستی کی خدمت لگا رکھی ہے، ہم ان کی شان کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ان کی شان کیا ہے. اچھا آپ کیا فرمائیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانیاں اور پھر وہ سلام جو ہے، پھر تاکہ بات آگے بڑھائیں، جو سلام اللہ کی طرف سے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو کہ آپ کی اسلام کے لیے تو قربانیاں ایک آیت سب سے بڑی سند ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ میں فرمایا اے حبیب جب ہم نے آپ کو امت کے حوالہ سے عیالدار پایا تو مال خدیجۃ الکبریٰ سے اتنا نوازا کہ غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا کہ اسلام کی اشاعت کیسے ہوگی، اسلام کی تبلیغ کیسے ہوگی. قرآن حکیم میں انفارمیشن ہے، قرآن حکیم میں ایک ہی صحابی کا بائی نیم ذکر ہے، حضرت زید، سورہ احزاب. اور حضرت زید 8 سال کے غلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں، آپ کے بھتیجے لے کے آتے ہیں، حکیم بن ہزام گفٹ کرتے ہیں.
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح کے ساتھ ہی یہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. ارے جس ایک شخصیت کا نام قرآن کی زینت بنتا ہے پورے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے، وہ بھی تو خدیجۃ الکبریٰ کا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سمجھنے والی بات. اب وہ جو موقع ہے کہ میں ایک سوال کہ میں سوچتا ہوں بار بار، غار حرا پہ آج بھی اگر ایک صحت مند آدمی جاتا ہے 1.5-2 گھنٹے چڑھنے میں لگ جاتے ہیں، اترنے میں خاصا وقت لگ جاتا ہے اور ٹانگیں شل ہو جاتی ہیں صحت مند آدمی کے لیے. 1450 برس پہلے جہاں کوئی مطلب انفراسٹرکچر نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں ہے، آپ جا رہی ہیں اور کیسا سلام آ رہا ہے بتائیے ذرا. جیسا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ان تمام سیرت کے پہلوؤں کو پڑھنے کے بعد صاحب ایمان جو ہے وہ اس حقیقت کو سمجھے بغیر رہ نہیں سکتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور سے عقد ہی آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر کیا. آہا اللہ. اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ آقا نزول وحی سے آئے، غار حرا سے آتے ہی سب سے پہلے ان سے کیفیت بیان کی، سب سے پہلے تصدیق نبوت کر کے ایسے یعنی مینٹلی تیار تھے. بالکل ٹھیک. اس بات کی تیاری ہو رہی تھی. سلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا آقا خدیجہ آپ کے لیے سالن شوربہ کا پیالہ لے کے آ رہی ہیں، یعنی خانہ داری میں بھی مکمل ہیں. ہائے خانہ داری میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. ملکۃ العرب ہے. ہاں جی. اور ٹاپ ایکسپورٹر امپورٹر ہے اور یہ عالم ہے. آپ کے لیے شوربہ لے کے آ رہی ہیں آقا، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے اور مجھ جبرائیل کا سلام بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. حافظ ابن قیم علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں انہوں نے لکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس شان میں یکتا ہیں، آپ کے علاوہ کسی دوسری خاتون کو اللہ نے سلام نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اب پھر ایک اور منظرنامہ ہے اور وہ ہے پہلی وحی کا، یعنی سرکار علیہ السلام کا ظاہر ہے چونکہ اسی تسلسل میں غار حرا آپ کا جانا، وہاں پر آپ کا رکنا ٹھہرنا، پھر اللہ کی یاد میں مشغول رہنا اور بار بار آنا جانا، اور اسی تسلسل میں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. پھر پہلی وحی لے کر جو آپ حجرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں پہنچتے ہیں، تو وہ جو آپ کا کردار ہے اس وقت، یعنی اتنا بڑا مشن جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دین اسلام کی ترویج کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہاں آپ نے جو ڈھارس دی ایک بیوی کی حیثیت سے، وہاں جو آپ نے خراج تحسین پیش کیا جن الفاظ میں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نظامی مطابقت رکھا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے باقاعدہ نبوت کے اعلان کے لیے تیار کیا جانے لگا تو مجھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے. ٹھیک. اور پھر اگلے دن جو میں خواب میں دیکھتا تھا واقعی اسی طرح واقعہ پیش آتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نزول وحی کا آغاز ہونے والا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے غار حرا میں جانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعلان نبوت اور علم نبوت جو حضور کو تھا وہ اکٹھا ہوا، تو وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں علم نبوت آپ کو اپنے بارے میں پہلے سے تھا، لیکن اعلان نبوت کے ساتھ وہ مطابقت پیدا کرنے کے لیے آپ یہ مراحل طے کر رہے ہیں. تو جب آپ وہاں وہ مراحل طے کرتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گہرائی طبیعت کی دیکھیں. آپ کہہ سکتی ہیں جی آپ ادھر کعبے میں یہ کام کر لیا کریں، آپ کہیں خلوت میں بیٹھ جائیں. وہ غار حرا میں جا کر بیٹھنا اور اتنی تنہائی میں جانا، اور مجھ جیسی عورت کو بھی آپ کے ساتھ جو تعلق ہے میں وہاں کھانا دینے جاؤں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ لیکن سوچ سے بالاتر بات ہے. صورت میں بھی آپ بالکل اتنی ہم آہنگی میں کھڑی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت کتنی گہری ہے کہ بالکل وہ جاتی ہیں جیسے بیان ہوا سلام وہاں. اور یہ 1450 برس پہلے کی بات ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، تن تنہا جاتی ہیں. تن تنہا جاتی ہیں. اچھا پھر جب وہ تکمیل کے مراحل مکمل ہو گئے، نبی کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں نبی چونکہ جامع ہوتا ہے جسم اور روح کا. آپ کے روح کو اگرچہ یہ سارے ادراکات تھے لیکن اس جسم اور روح کی کامل مطابقت بھی ضروری تھی. اس مطابقت کو پالش کرنے کے لیے غار حرا کو سلیکٹ کیا گیا اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے، اور اس وحی میں جو واقعہ سارا بیان کیا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے اس سارے ماحول کو دیکھنے کے بعد آپ سے جو وہ معانقہ کرتے ہیں، اس معانقے کی جو صوفیاء نے تشریح کی ہے، معانقہ ہمیشہ دو وجہ سے کیا جاتا ہے. وہ کیا؟ ایک یہ کہ جو دینے والا ہے وہ دینا چاہتا ہے، لینے والا لے. اور معانقہ دوسرا اس جہت سے ہوتا ہے کہ اس نے لینا کس انداز سے ہے تاکہ مجھے اس کا علم بھی ہو جائے. تو اس لیے حضور دے بھی رہے تھے، لے بھی رہے تھے. بھائی کیا کہنے مطابقت جب چیک ہو گئی تو اس کے بعد شروع کے جو آج کے دور میں یہ بات لوگوں کو اس طرح آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں
کہ آپ 2 موبائل فونز آن کریں اور ڈیٹا جو ہے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ دونوں کا بلوٹوتھ آن کر دیجئے, بالکل, اور اس کے بعد صرف آپ ایک بٹن دباتے ہیں کلک کا تو سارا ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 1450 برس پہلے جو ہے جبرائیل امین نے کر کے دکھا دیا, وہ کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی لوگوں نے جو مانکے کی جو اور تشریح کی ہیں وہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے وہ درجہ نہیں رکھتی. پھر بعد میں جب باتیں ہوتی ہیں کہ آپ جملہ بولتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آپ پڑھیں, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پر تو ویسے پڑھنے والا نہیں ہوں, آپ کوئی اور بات کریں, چونکہ آپ نبوت کے اعلان کے لیے بالکل ظرف تیار کر کے بیٹھے. تو انہوں نے جب قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی تو حیران ہو گئے, تو یہ تو پہلے ہی قدرتی طور پر پڑے ہوئے لگتے ہیں, یہ تو سارا نظام کیسا ہے. تو لہٰذا وحی کا نزول کا سارا معاملہ طے ہوا. اب باقی یہ بات کہ حضور اب آپ وحی کے بعد آ گئے گھر پہ, وحی کے دوران جو کیفیت آپ کی بن رہی ہے اس پر تعبیرات کا اختلاف ہے. کچھ تو یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ گئی اور نبوت کے اعلان کا بھی آپ کو کہہ دیا گیا تو آپ کی نگاہ دیکھ رہی تھی یہ قریش مکہ جس جہالت اور تعصب کا مظاہرہ کریں گے, یار اس کو کس طرح فیس کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ امکان آپ کے دماغ میں آیا. دوسرا یہ بھی آیا کہ چونکہ جسم و روح کی جب گہری مطابقت ہوتی ہے نا, تو وہی چونکہ کنیکشن کی وہ جگہ ہوتی ہے جو ایک کامل ہوتی ہے اور وہاں یکدم جھٹکا کھاتا ہے بندہ. تو یا وہ وجہ بنی یا جو بھی وجہ بنی, بہرحال آپ جب تشریف لائے اور سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بیان کیا. اب سوال یہ کہ آپ بیان کیوں کر رہے ہیں, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی صداقت اور امانت اور حیاداری کو دیکھ رہی تھیں, حضور بھی ذرا ان کے باطنی مزاج کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ان کا لیول کیا بنتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے کوئی ایسا تردد نہیں کیا, پریشان نہیں ہوئیں. آپ کے جسم پر موجود وہ آثار جو ایک وقار کے تھے, جو تمکنت کے تھے اور جلال کی کیفیت تھی, وہ کوئی ایسی کپ کپی مایوسانہ نہیں تھی, وہ جلالانہ رنگ میں مغلوبیت کا تاثر. تو یہ کہے کہ وہ کپ کپی مایوسی کی تھی, ایسا نہیں, جلال الہی کا رنگ تھا. اور اس میں آپ اس کیفیت میں جب تھے, ابتدا اس وحی کی ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ پہ نازل کر دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرانسمیٹ ہو رہا ہے, آسان بات ہے کیا؟ بالکل ٹھیک. تو وہ اس کیفیت میں ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا آرام کر لیں. تو انہوں نے پھر آپ پر کپڑا بھی ڈالا, آپ کے ساتھ بیٹھی بھی رہیں, اور یہ باہمی جو تبادلہ خیال ہو رہا ہے تو اس میں چونکہ ابھی ابتدا ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی شک ہے, صرف اس لیے کہ آپ اس چیز کو آپ نے دی کہ آپ یتیموں کے والی ہیں, آپ اس کو لیں گی کیسے. تو انہوں نے کہنے لگے جی جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے, میں تو یہ سمجھتا ہوں جو مخلوق کا ہمدرد ہو اور اخلاق کا اتنا اعلیٰ ہو اور یتیموں کی اور بیواؤں کی کفالت کرنا جانتا ہو, اس سے کیسے ہو سکتا ہے. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں, لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. پھر دیکھیں گہرائی دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تعاون کی, یہ علمی اور روحانی تعاون بھی دیکھیں, مالی تعاون تو ان کا چل ہی رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ کے بارے میں ورقہ بن نوفل سے بات کروں گی. پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. یہ صرف حضرت خدیجہ کی دل جوئی کے لیے تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب, اس میں جو میں سمجھاؤں اس پورے واقعے کو, اور ظاہر ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میرا تو نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فراست اور ان کی جو نظر ہے بنیادی طور پہ, اس کو بنیادی طور پہ رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشکار کرنا تھا. اور دوسرا یہ کہ رہتی دنیا تک یہ بھی بتانا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا مشن جو دین اسلام کی ترویج کی جہاں ابتدا ہو رہی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر مشیر کے طور پہ کسی کو چنا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو چنا ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین کہ قلب کی کیفیت اس وقت کچھ اور ہے. بس ایک بات جو میں ابھی سوچ رہا تھا پروفیسر صاحب, اور میں نے اس کو تھوڑا سا اظہار ابتدا میں کیا تھا. مجھے بتائیے کہ بہت مشکل ہوتا ہے, آپ کا مقام عرب کے معاشرے میں یہ کہ اگر میں یہ کہوں تو آپ اس وقت سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں. ظاہر اتنی بڑی امپورٹر, اتنی بڑی ایکسپورٹر, اتنا مال, ایک وہ دنیا ہے کہ جہاں پر مال کی فراوانی ہے. سارا عرب کا ایکسپورٹ ایک طرف اور آپ کا ایکسپورٹ ایک طرف ہوتا تھا, اور دوسری طرف سرکار علیہ السلام کی محبت میں وہ عالم ہے کہ شیب ابی طالب میں پتھے ابال کر پیے جا رہے ہیں. ذرا بتائیے یہ جو سختیاں آپ نے برداشت کی ہیں سرکار علیہ السلام کی محبت میں, یہ ہمارے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک خوبصورت نمونہ عطا کیا ہے. کاش عورتیں سمجھ جائیں اس بات کو. یعنی پہلے دولت دے رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ دگنا نفع ہوا ہے, پھر نکاح کر لیا ہے, اس بات پر زور دیتی ہیں کہ آپ کو بہت نفع ہوتا ہے, اس تجارت کو فروغ دیجیے.
لیکن ان کی نگاہ حقیقت دیکھ رہی تھی کہ میں ان سے وابستہ ہو گئی ہوں جو دنیا میں آتے ہی زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے. اصل نفع تو یہ ہے. اور کتنی اچھی بات آپ نے فرمائی کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ کہتی کہ ٹھیک ہے آپ ساری ایکسپورٹ سنبھال لیں, میں سکون سے مزید بیٹھوں, اب مجھے اور شہزادی اور اس کو اور پھیلائیں اس مال کو. اب ہم اپنے مکانات سونے چاندی. کیا اچھی بات آپ بتلا رہے ہیں, واہ واہ واہ. لیکن انہیں معلوم تھا اور حوالے کر دیا. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس انداز میں آپ کی دولت کو معاشرتی فلاح پر خرچ کیا, اور اس کا اظہار کر رہی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا, آپ تو اس کے بندوں کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے. اچھا, یہ اس مال سے جو خرچ ہو رہا ہے اس پہ پھر اظہار بھی ہو رہا ہے. تعینوا علی نوائب الحق, آپ سچائی میں کس طرح اپنا مال خرچ کرتے, لوگوں کا ساتھ دینے والے. اب 15 سال نبوت سے پہلے کے اور 7 سال بعد کے 22 سال کی رفاقت نے سیدہ خدیجہ 25 برس کی تقریباً 10واں سن نبوی 10 تک تو رہے نا اس میں, لیکن ساتھ میں یہ شیب ابی طالب کے 3 سال سے وہ بعد میں بیان کر رہا ہوا, تو وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی. 22 برس یعنی وہ ہیں کہ جس میں مال کی فراوانی اور ساری چیز. ٹھیک, بالکل صحیح, ٹھیک. اب جب مشکل وقت آیا اور عرب جانتے تھے, انہیں معلوم تھا کہ ایک طرف خدیجہ الکبریٰ ہیں اور ایک طرف ابو طالب ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہمارے سارے حربے, ساری تدبیریں, ساری مکاریاں ناکام جائیں گی. انہوں نے مقاطعہ کیا. اب اس مقاطعے کے بعد جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں جاتی ہے, کس طرح کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے مالک کانٹے دار کڑوے درختوں کے پتے ابال کر پیے جا رہے ہیں. اللہ. اور اس اثناء میں ایک مرتبہ حکیم بن حزام کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنے پھپھو کے پاس جانے لگے. راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا, اس نے روکنے کی کوشش کی, تو اس وقت ابو البختری سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا ہے, اگر وہ اپنی عزیزہ کے پاس کچھ کھانے پہ کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے, تم نے یہ کیا ایک پروپیگنڈا کر رکھا ہے, ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ تم نے ان کو بلا وجہ اتنی ظلم میں رکھا ہے. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جتنی بھی عقیدت پیش کریں, جس قدر بھی خراج پیش کیا جائے, تک سماجی مقاطعہ کیا ہوا تھا, کوئی چیز پہنچتی نہیں تھی اور کئی روز بھوکے اور چمڑے ابال کر اس کو کئی دن تک گزارا کرنا, کیا مطلب یہ تصور سے باہر. اور اسی اثناء میں جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوتا ہے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ مطہرہ کو, امہات المومنین کی بھی سردار کو, تمام مومن عورتوں کی سردار کو, جو محبت کا انداز دیا کہ قبر خود تیار کی, قبر میں لیٹے, اور اللہ میں آج بھی آپ کی قبر مبارک جنت المالا. اچھا پیر صاحب, اب ذرا یہ بتائیے کہ وقت چونکہ کم ہے, آپ کو جو فضیلتیں عطا ہوئی اس میں اولیات آپ کی ہیں, وہ ذرا بیان کیجیے. حافظ ابن کثیر علیہ رحمت نے 9 اولیات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بیان کی ہیں. ان میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے شادی ان کے ساتھ ہے, بالکل ٹھیک ہے, رفیقہ اول, خاتون اول. سب سے پہلے تصدیق نبوت کرنے والے, یعنی تصدیق نبوت میں بھی خاتون اول. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے والے, نماز پڑھنے میں بھی خاتون اول. سب سے پہلے اولاد انہی سے ہوئی, یعنی صاحب اولاد ہونے میں خاتون اول. ازواج میں جنت میں محل کی بشارت سب سے پہلے خاتون اول. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سلام کہلوایا, خاتون اول. مومنات میں پہلی صدیقہ خاتون, اللہ اکبر, مومنات میں پہلی صدیقہ خاتون, وفات کے اعتبار سے پہلی زوجہ, اولین رفیقہ حیات, یعنی تمام ازواج میں سے سب سے پہلے ان کا وصال ہوا. سبحان اللہ. پہلی شخصیت جن کی قبر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے. سبحان اللہ. اچھا, یہ 9 اولیات ہیں. اب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نماز جنازہ ہجرت کے فوراً بعد اس کا حکم آیا ہے. نماز جنازہ مکی دور میں 13 برس میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا, اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نماز جنازہ نہیں ہو سکی. اچھا, اب یہ جو بات گفتگو آگے ہو رہی ہے کہ جس سلام اللہ نے بھجوایا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں, محل کی بشارت کے حوالہ سے کہ جب وقت وصال آ رہا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے خدیجہ نے ہماری خاطر بہت دکھ سہے ہیں, خدیجہ نے ہماری خاطر بہت دکھ سہے ہیں, ان کے لیے محل جنت میں سفید مروہ رید کا محل ہم نے تیار کر دیا, جہاں کوئی حزن نہیں ہوگا, کوئی انہیں پریشانی نہیں ہوگی, کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوگی. یہاں رکیے گا, ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا محل بنایا موتیوں کا,
یہ حزن نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اس کا مطلب اللہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ بہت حزن اور غم سہا ہے انہوں نے. یہی بات ہے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ آپ کو شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آپ ذرا اس کو آگے ایک جملے میں عرض کر دوں کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام سے حضرت زبیر ابن العوام عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ قیام کہاں کرنا پسند کریں گے؟ سرکار نے فرمایا میرا خیمہ قبور خدیجہ و ابو طالب پر لگایا ہے. یعنی وہاں حضرت محمد حسین ہیکل نے، مصری اسکالر ہیں، مصری سیرت نگار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کا وہاں قیام فرمانا در حقیقت فتح مکہ کی وہ جو خوشیاں ہیں کہ 11 سال پہلے دونوں شخصیات فتح مکہ سے وصال فرما چکی ہیں، اور حضور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جس دین کی خاطر اور جس خدا کی محبت میں تم دونوں شخصیات نے اتنے دکھ سہے تھے، دیکھو آج اللہ نے وہ اپنے مقدس گھر والا شہر اور شہر امن جو ہے وہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مومنین بندوں کو اپنے رسول کے ہاتھ پر فتح کر دیا، اور اپنے صاحب ایمان بندوں کو گھر جو ہے وہ عطا کر دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے. بے شک آقا کا قیام کا اس خوشی میں شامل کیا گیا ہمیں کہ اگر دکھ آپ نے سہے ہیں تو میں کسی آرام دہ گھر میں نہیں جاتا. میں نہ آپ کو بھولا ہوں، نہ آپ کی مشکلات کو بھولا ہوں، نہ آپ کی رفاقت و سنگت میں بھولا ہوں. جو کچھ تم نے میری خاطر اور میرے پروردگار کی خاطر برداشت کیا ہے اس کو بھی میں نہیں بھولا. یعنی یہ حضور علیہ السلام نے شریک کیا انہیں اس فتح کی خوشی میں اور مسرت میں جو بھی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت آئی. اچھا، یہاں میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ دیکھیں نبوت کا اعجاز اور شان کیا ہوتا ہے. اس دور سے 8 ہجری سے مکہ مکرمہ بیت اللہ سے بت نکالے گئے ہیں. پوری دنیا ایک طرف ہے، کیا کسی کی جرت ہوئی ہے کوئی اس میں ایک بت لا کر رکھتے؟ یہ اس کا انتظام، یہ میرے رسول کی صداقت ہے، اس کی سب سے پہلی گواہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. بھائی سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. آخر میں ڈاکٹر صاحب، نارملی یہ تو ظاہر ہے مطلب ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے فراموش کیا جاتا ہے ان کو، لیکن سرکار علیہ السلام نے اس رشتے کو ایک اور رنگ دیا ہے. وہ خاص طور پہ میاں بیوی کا جو رشتہ ایک اور رنگ دیا ہے کہ اور خاص طور پہ بار بار تواتر کے ساتھ یاد کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے اذکار کر کے ان کی تعریف کر کے ذرا بتائیے کہ کیسے سرکار علیہ السلام یاد فرمایا کرتے تھے اور کھل کر سب کے سامنے، تمام ازواج کے سامنے ان کو خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات تو دلائل سے واضح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی معاملات اور ان رشتوں میں جو فضیلت اور معیار کی چیزیں وہ بھی خود متعین فرما دی تھی. آپ کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے کہ میری امت کا سب سے بہترین بندہ وہ ہوگا جس کی گھر والی اس کے اخلاق کی گواہی دے. ٹھیک، درست. یہ معیارات آپ کے چل رہے تھے. اب ان معیارات کے پیش نظر جب آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی باتیں کرتے تھے تو لوگ اور آپ سے وابستہ تمام امہات المومنین بڑے تجسس سے پوچھتی تھیں کہ ان کا اس انداز سے تذکرہ کرنا اور ان کو اتنا یاد کرنا، پھر ان کی سہیلیوں تک کو بھی یاد کرنا، اس کے بارے میں ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح. بلکہ بکریاں ذبح کرتے تھے تو ان کے پاس ہدیتاً بھیجا کرتے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 باتیں فرمائیں. ایک تو بات یہ فرمائی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کرنے کی میری 3 وجوہات. ایک وجہ یہ تھی کہ جب میں تنہائی فیل کرتا تھا اور اس تنہائی کے ماحول میں میری منہ سے حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے مجھے آ کر انس دیا، جنہوں نے میرے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑا. اور پھر دوسرا فرمایا مجھے اس زمانے میں معاشرتی طور پر اور اس ماحول میں گرپ کے طور پر مال کی بڑی ضرورت تھی. وہ عورت جس نے اپنا سارا مال بغیر کسی لالچ اور طمع کے بغیر میرے قدموں میں لا کر رکھا. اور تیسرا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فضائل دیے ہیں، جو کمالات دیے ہیں، یہاں اگر میں ایک جملہ بولوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اور روحانی کمالات میں کسی کی اجارہ داری نہیں، لیکن جو مطابقت اور جو تناسب اولاد پاک نبوت کو ہوگا وہ مناسبت و مطابقت کسی کو حاصل نہیں. یہی وجہ تھی کہ آپ نے باقاعدہ سوال کیا کہ میری اولاد کی محبت ہمیشہ نگاہوں میں رکھنا، اس لیے نگاہوں میں رکھنا کہ جب میرا کمال فائز ظاہر ہونا چاہے گا تو میری اولاد ہی اس کا مظہر بن سکتی ہے. بلکہ ایک جملہ اور نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگوں نے میرے انکاری ہوئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے میری تصدیق کی، اور پھر میرے غم میں اور میری خوشی میں اس حد تک گئی
جہاں کسی عورت کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا. اس کا پرفیکٹ لفظ یہ ہے، معذرت چاہتے ہوئے، کہ جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، لوگ یعنی جھٹلاتے تھے، ہاں، جب مجھے جھٹلاتے تھے، تصدیق کرتی. ہاں، ایسے بالکل 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 ٹھیک ہے. تینوں احباب ہمارے ساتھ ہیں ناظرین، اور یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو بس جاتے لوٹ کے واپس آتے ہیں. آج رحمت کے عشرے کی آخری سحری ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو